احمد، اچھا ایک اور معاملہ ہے، وہ ظاہر ہے کہ اگر ہم بات کریں غزہ کی سچویشن میں، تو جو ایک فورس کے قیام کی بات آ رہی ہے اس کے اندر پھر اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا وہ آگے سولوشن ہوگا؟ کیونکہ اس کے اوپر ڈسکشن یہ ہو رہی تھی کہ ایک تو ہوتا ہے امن قائم کرنا اور دوسرا امن برقرار رکھنا، دے آر ٹو ڈفرنٹ تھنگس. تو آپ کی انڈرسٹینڈنگ کیا ہے کہ پاکستان کو کس طریقے سے اس میں جانا چاہیے؟ دیکھیں اشفاق بھی، آپ ہی کا پروگرام تھا جب یہ پیس پلان ڈسکس ہوا تھا، تو اس کے اندر بھی یہی بات ہم نے ڈسکس کی تھی کہ جو یہ سارا پیس پلان ہے یہ پیوٹ کر رہا ہے آئی ایس ایف کے کانسیپٹ کے اراؤنڈ. اس آئی ایس ایف میں کون سے ملک شامل ہوں گے، اس آئی ایس ایف کا کرائٹیریا کیا ہوگا، اس کا کانسٹیٹیوشن کیا ہوگا، اس کے اختیارات کیا ہوں گے، یہ ڈیسائیڈ کرے گی کہ غازہ اور لارجر مڈل ایسٹ میں امن آ سکتا ہے یا نہیں آ سکتا. جتنے بھی بڑے بڑے ایکسپرٹس مڈل ایسٹ کے ہیں، ایون 1940s کے اینڈ سے لے کر وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ مڈل ایسٹ میں جتنے بھی پرابلمز ہیں آج تک وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ اس کا سولوشن یہی ہے کہ ایک مسلم پیس کیپنگ یا ایک انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس یا مسلمانوں کی ایک فوج ہو جو مڈل ایسٹ کے مسئلوں کو خود دیکھے، خود سالو کرے، کوئی باہر کا ملک آ کے نہ کرے. اب 70-80 سال کے بعد مسلمانوں کو، پوری دنیا کے مسلمانوں کو ایک سپیس مل رہی ہے. چاہے پیر رکھنے کی بھی اگر ہمیں جگہ مل جائے تو باقی جگہ ہم خود بنا لیں گے. ابھی امپورٹنٹ یہ ہے کہ یہ آئی ایس ایف وہاں جا کے ایک دفعہ اسٹیشن ہو. آپ خود سوچیں، اسرائیل نے 70 سال انتظار کیا. 1970s کے اندر آڈیٹ یینون کا یینون پلان جو تھا وہ تھا کہ ہم نے سیریا کے اوپر حملہ کرنا ہے. 70 سال میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ وہ آڈیٹ یینون میں تو آفیشیل ہو گیا، لیکن 1895 سے ان کا پلان تھا کہ ہم نے سیریا کو ختم کرنا ہے. بٹ اٹ ٹوک دیم 70 years. جب تک سیریا مکمل تباہ نہیں ہوا تب تک سیریا کے اندر نہیں گئے. تو آپ امیجن کریں کہ 7 یا 8 یا 2 یا 3 یا 4 ملکوں کی، پاورفل ملکوں کی فوج، جس میں سے ایک پاکستان بھی ہے، جب وہ فوج غزہ یا مڈل ایسٹ یا فلسطین کے اندر وہ موجود ہوگی تو اسرائیل کے لیے کتنا مشکل ہوگا اس ملک غزہ کے اوپر دوبارہ سے اٹیک کرنا. سو آئی تھنک یہ اپرچونٹی آف لائف ٹائم ہے، اور یہ مسلمانوں کو جس بھی شرائط کے اوپر انیشلی ہو، اس کی مجھے پرسنلی کوئی فکر نہیں ہے. لیکن the question is کہ قبلہ اول ہے ظاہر ہے ہمارا، اور ہماری ظاہر ہے کہ فلسطینی ہمارے بھائی ہیں. ہمارا دل خون کے آنسر ہوتا ہے جب اسرائیل اس طرح سے وہاں پر جینوسائیڈ کرتا رہا ہے، اور اسی وجہ سے ہم چاہتے تھے کہ جنگ بندی ہو جائے. لیکن the question here is کہ اسرائیل جو ہر چیز میں انٹروین کرتا ہے، کیا وہ ایسی کوئی فورس بننے دے گا جس میں مسلم ممالک کی اکثریت ہو؟ نہیں، بالکل بھی نہیں. بالکل اسرائیل کی پوری کوشش ہے کہ وہ یہ نہ ہونے دے، لیکن اسرائیل کا عام بہت بری طرح ٹویسٹ کیا جا رہا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی وجہ سے. آپ نے ریسنٹلی دیکھا ہے کہ انہوں نے کہا، نیتن یاہو نے کہا ہم ویسٹ بینک کو انیکس کر لیں گے اپنے ساتھ. تو ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا نو، اسرائیل از ناٹ گوئنگ ٹو ڈو اینی. بڑا ڈیروگیٹری سا جواب. جے ڈی وینس نے جس طریقے سے اسرائیل کو آڑے ہاتھوں لیا، مارکو روبیو نے جتنا ذلیل کیا ہے، وہ نیتن یاہو کا اس وقت بوجھ کوئی بھی نہیں اٹھانا چاہ رہا. سو یہ ایک چھوٹی سی باریک ونڈو مسلمانوں کے پاس آئی ہے کہ امریکہ کا انٹرسٹ بھی اس بات میں ہے کہ ایک مسلم پیس کیپنگ فورس وہاں پہ جائے. اسرائیل ظاہر ہے نہیں چاہتا، لیکن امریکہ پہ ہائیلی ڈیپینڈنٹ ہے، اس کے بغیر گزارا نہیں کر سکتا. تو اس وجہ سے یہ ہمیں اپرچونٹی ملی. آئی تھنک یہ ہو جائے گا انشاءاللہ، اور یہ بہت بڑی اپرچونٹی. لیٹس ہوپ. جنرل صاحب، آپ کے اس پہ تھاٹس کیا ہیں؟ آپ کو لگتا ہے کہ ایک تو ہونا چاہیے، اور دوسرا کیا یہ ہو پائے گا؟ جی، سب سے پہلی بات تو جو آپ کا کوشچن کا پارٹ تھا کہ کون سی فورس یہاں پہ جائے، چیپٹر 7 ہے یونائٹڈ نیشن کا، اس میں 2 پارٹس ہیں، 1 and 2 ہے. 1 از پیس کیپنگ، 2 از پیس میکنگ. میرا خیال میں پیس میکنگ جو ہے وہ ہونی چاہیے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ ذرا روبسٹ ڈپلائمنٹ ہوتی ہے، اور وہ جو فورس آتی ہے دیٹ گوز ود ویپن، اور وہ سیلف ڈیفینس بھی کر سکتی ہے، ان کیس اف نیڈیڈ تو وہ ڈپلوائے بھی کی جاتی ہے. جو پیس کیپنگ ہوتی ہے اس میں تھوڑا سا بڑے محدود اختیارات ہوتے ہیں اس کے. نمبر 2 بات یہ جی کہ انیشلی تو یہی ڈیسائیڈ ہوا ہے، اور وہ جو پیس پلان ہے اس میں بھی یہی لکھا ہوا ہے کہ مسلم ملکوں کی فوج ہوگی. میرے خیال میں کوئی حرج نہیں ہے اگر اس میں کوئی اسپرنکلنگ ہوتی ہے کچھ اور کنٹریز کی بھی، تو وہ اس کو ایک انٹرنیشنل پیس کیپنگ فورس کا رنگ دے دیں گے. پیس میکنگ جو بھی آپ کہیں گے ہوگی، ضرور ڈپلوائے ہوگی. میرے خیال میں وہ جتنا مرضی نیتن یاہو ریزسٹ کریں اس کو، یہ ڈپلوائے ضرور ہوگی، کیونکہ اس کی ڈپلائمنٹ کے بغیر مشکل ہوگا. آپ کو پتہ ہے کہ یونائٹڈ اسٹیٹس نے آلریڈی اپنی ملٹری کچھ وہاں پہ بھیج دی ہوئی ہے، تو آئی تھنک مل کے کام کریں گے.